صاحب اور سینیٹر انجینئر گین چند صاحب، ہم آپ کا ہاؤس میں ویلکم کرتے ہیں. اور میرے لیفٹ سائڈ پہ گیلری میں ملک کامران صاحب، امجد خان کیفی، حاجی اسلم خان، فاروق، تیمور خان، محبوب خان اور رحمان شاہ، ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. یہ سارے میرے دوست بھی آئے ہوئے ہیں آج. جی سینیٹر فیصل جاوید صاحب، اس کے بعد آپ کا ٹائم ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب، الوداعی سپیچ کا آپ نے مجھے موقع دیا، بہت بہت شکریہ. آج ہمارا آخری دن ہے اور جاتے جاتے یہی کہوں گا، سب سے پہلے تو آپ کو بلکہ پورا ہاؤس جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہے مرزا افریدی صاحب، چیئرمین صاحب، کہ آج آپ نے اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے اور یقینی طور پہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انصاف کرنے کا. اللہ نے آپ کو جس منصب پہ بٹھایا، آپ نے اس کے ساتھ جسٹس کیا ہے. آپ کو مبارکباد. اور آپ نے جس طرح سے ابھی سینیٹر مشاہد حسین سید نے جو بات کی، دیکھیں اعجاز چودھری صاحب اس ہاؤس کے ممبر ہیں اور ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پہلے بھی آ کے اپنے اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا جن پولیٹیکل پریزنرز کی یہ بات کر رہے ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈر، ہمارے سپیکر ہوتے تھے نیشنل اسمبلی میں اسد کیسر صاحب، وہ ہمیشہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے اور وہ آ کے پروسیڈنگز اٹینڈ کرتے رہے پولیٹیکل پریزنرز جو کہ ممبر پارلیمنٹ تھے. اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز علائی سپیکر تھے اور وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب کہ بالآخر آپ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے. آپ کو اس پہ خراج تحسین. آگے بڑھتے ہیں. آج خواتین کا عالمی دن ہے. میں چھوٹی سی بات کر کے اپنی الوداعی سپیچ کی طرف جاؤں گا. تو آج کے دن جو ایک قرارداد بھی آئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی خواتین اپنے بچوں سے دور ہیں، فلسطین کی بات کی مشتاق صاحب نے، بالکل اس کی بھی ہم تائید کرتے ہیں اور یہاں سے سینیٹ آف پاکستان آواز اٹھاتا ہے تمام مظلوم خواتین کے لیے، اور بالخصوص پاکستان میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عالیہ حمزہ، سنم جاوید، عائشہ علی بھٹہ سمیت جتنی بھی خواتین پرزنرز ہیں، آج خواتین کے عالمی دن کے اوپر پہ ہم ان کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. یہاں سے دیگر ہمارے جو لوگ ہیں مظلوم اور بے گناہ لوگ جو جیلوں میں قید ہیں، انہیں فی الفور رہا کیا جائے. عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ اور دیگر تمام جو ہمارے لوگ قید ہیں جیلوں میں اس وقت، ان کو رہا کیا جائے. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے پر ساز بدلے گئے. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ میسج دیا ہے پاکستانی قوم نے، جو ہے ہی نوجوان آبادی پہ مشتمل، جن میں آپ شامل ہیں. نوجوان آبادی ہماری 70% ہے جو 40 سال سے کم عمر ہے. یہی ہے پاکستان، یہی ہے پاکستان کا معاشرہ. اسی نے آگے لے کے جانا ہے پاکستان کو. لیکن ہم لوگوں نے کیا روایتیں قائم کی ہیں. آج 6 سال ہو گئے اس ہاؤس کو، سینٹ کو، لیکن ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ان 6 سالوں میں کیا ہم نے ان نوجوانوں کے لیے کچھ کیا ہے؟ نہیں کیا کچھ بھی. ذاتی مفادات کی قانون سازی ہوتی رہی ہے یہاں پہ. پبلک انٹرسٹ کی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے. آئین کی کتابیں کھولی جاتی رہی ہیں، یہ آرٹیکل وہ آرٹیکل. اور میں رضا ربانی صاحب کو ایک بار پھر مخاطب کر کے کہوں گا کہ بالکل رضا ربانی صاحب، آپ یہ آئین کی کتاب کھولتے رہے ہیں. یہ اور بات ہے پچھلے 2 سال سے یہ کتاب آپ لا نہیں رہے. پچھلے 2 سال سے میں نے آپ کے ہاتھ میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کتاب نہیں دیکھی ہے. اس سے پہلے 4 سال لگاتار میں نے آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھی ہے. 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا، آپ نے یہ کتاب کیوں نہیں کھولی؟ آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے، آپ نے یہ کتاب اس ہاؤس میں پھر کیوں نہیں کھولی؟ چیئرمین صاحب، آئین کی بالادستی
कानून की बालादस्ती, इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी राय का तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़, अदलिया की आज़ादी, ये आज भी चैलेंजेस हैं। ये आज भी चैलेंजेस अपनी जगह कायम है। अभी सफर बाकी है, बहुत कुछ करना है, लेकिन 6 साल में तो कुछ नहीं किया। तो ये इतने बड़े बड़े चैलेंजेस, ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी इसमें शामिल करें जो इंसानी हकूक़ के अंदर आता है। ये सारे जो चैलेंजेस मैंने गिनवाए हैं, ये आज अपनी जगह मौजूद है। हमारे मुआशरे को क्या हो गया है? एक बाप बड़े फख्र से कहता है, वो मेरा बेटा बड़ा तेज है, उदा कम नहीं हो रहा सी, उन्हें 500 रुपए देते हैं, उसका कम हो गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कमाल है। ये फैशन स्टेटमेंट है, ये प्राइड की स्टेटमेंट है। गलत काम कर रहा है उसका बेटा, लेकिन बाप फख्र से कह रहा है कि मेरा बेटा बड़ा तेज है। किधर लेके जा रहे हैं मुआशरे को? रिश्वत को हम प्राइड ले रहे हैं कि बच्चे की इंटेलिजेंस को कह रहे हैं कि बड़ा तेज है, स्मार्ट है। फिर कहता है जी मेरा बेटा बड़ा तेज है। उसका वाकिफ था फलानी जगह पे, उन्हें फोन की तो कम हो गया। सिफारिश गलत है, लेकिन आम कर दिया। आम ही नहीं, उस पर फख्र भी कर रहे हैं। इसी तरह चोरी है, इसी तरह करप्शन है। हमने इनको आम किया है, हमने इनको आम किया है। हमें जायजा लेना होगा, अपने अपने गिरबान में जंग के बात करो, बस के मत बात करो। और हमने जायजा लेना होगा इन सब चीजों का। मुआशरे को ठीक करना है। 70% आबादी, फिर कहता हूं, नौजवानों पे है, और वो टैलेंटेड है। उनको इस मुल्क की भाग दौड़ देनी चाहिए। वो नौजवान, वो टैलेंटेड है, स्पेशली गांव देहातों के नौजवान टैलेंटेड है। अगर उन्हें मौका दिया जाए। मुझे मत इंटरप्ट किया करें, आज मेरी आखिरी स्पीच है, आप फिर मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। मुझे अपनी बात, मुझे मैंने 5 मिनट का टाइम दिया था, प्लीज। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, मुझे अपनी बात। कायदे आज़म के बाद, कायदे आज़म के बाद, अगर कायदे आज़म के बाद अगर इस कौम को कोई लीडर मिला है तो उसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान की जान है, जो पाकिस्तान की शान है, जो पाकिस्तान की पहचान है। कि मैं आपको बताऊं कि वो सफर जिसने हमेशा अपने मुल्क का परचम सर बुलंद किया, चाहे खेल के मैदान हो, चाहे वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे वो नोबल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस हो, चाहे वो आलम फोरम पे हजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, वो इमरान खान है। चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो फ़लस्तीन की बात हो, चाहे वो मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज़ उठाने की बात हो, उसका नाम इमरान खान है। थैंक यू। वो लीडर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं? प्लीज कर लें, प्लीज मत करें इंटरप्ट। आप मुझे बहुत मेंबर बाकी हैं। फैसल साहब क्या कर रहे हैं? 5 मिनट का टाइम दिया है। 4 मिनट नहीं हुए मेरी बात सुने, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। वो लीडर, वो इमरान खान, वो इमरान खान जिसने इस कौम की खुददारी को बहाल किया है। बात को एक्सपेंड कर दिया। क्या एक्सपेंड कर रहे हैं? कौन सी गलत बात की है मैंने? अच्छा ठीक है जी, फैसल साहब। वो लीडर जिसने इस कौम की खुददारी को बहाल किया है, सेल्फ एस्टीम को बहाल किया है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। ये खुददारी, सेल्फ एस्टीम। मेरी बात सेनेटर फिदा, मेरी बात सुने। सेनेटर फिदा मोहम्मद, सेनेटर फिदा साहब, एक्सपेंस कर दिया जी, मैंने एक्सपेंस कर दिया जी, एक्सपेंस कर दिया जी। सेनेटर फिदा साहब, फैसल साहब प्लीज, फैसल साहब आपका टाइम खत्म हो गया जी। जी ये आयत सुना दें प्लीज। सेनेटर फौजिया जी प्लीज तशरीफ रखें। मैंने एक्सपेंस कर दिया जी, एक्सपेंस कर दिया जी, प्लीज तशरीफ रखें प्लीज जी। फैसल साहब का माइक खोलें, दुआ पढ़ लें प्लीज। कुरान की एक आयत से अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैंने ना किसी के खिलाफ बात की, नहीं खान का नाम लिया। क्यों? टाइम शॉर्ट है फैसल साहब, टाइम बहुत शॉर्ट। क्यों करें एक्सपेंस? हाँ जी जी, सुनिए, दुआ कर लें प्लीज। मैं आखिरी कुरान की एक आयत सुना के बात खत्म करता हूं। देखे बात सुने, बात सुने। इस मुल्क को अल्लाह ने सब कुछ दिया, अल्लाह ने इस मुल्क को सब चीजें दी हैं। अल्लाह ने इस मुल्क को
دریا, سمندر, پہاڑ, صحرا قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, سارے موسم ہیں, حسین وادیاں ہیں, لیکن ہم ان کی قدر نہیں کر رہے. اور نوجوان آبادی, ہم ان کی قدر نہیں. ریکویسٹ ہے فیصل صاحب دعا کر لیں پلیز, ہم قدر نہیں کر رہے. ریکویسٹ ہے پلیز. ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. ابھی میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ ٹی وی پہ ایک خبر دیکھیں, ٹی وی پہ ایک خبر آتی ہے کہ جی فلاں شخصیت ایک شاعر تھے. یار کیا ہو گیا, بات ختم کرو. فلاں شخصیت ایک شاعر تھے, ان کو فوت ہوئے 35 برس ہو گئے, آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے. بڑے اچھے تھے, زندہ تھے تو اچھے نہیں تھے, مر گئے 35 سال ہو گئے, پھر خبر آ رہی ہے جو زندہ تھے وہ اچھے نہیں تھے. یا فیصلہ آتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک فیصلہ آتا ہے, ٹھیک فیصلہ آتا ہے, لیکن فیئر ٹرائل کا کیا حق جو موجود ہے اس وقت ان کو مل رہا ہے؟ یہ سوال ہے. قرآن کی ایک آیت ہے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے, جب تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا. قرآن چیپٹر, میں قرآن کی آیت پڑھو, آپ بیچ میں بول رہے ہیں. فیصل صاحب آپ آیت پڑھ رہے ہیں؟ چیپٹر نمبر 14. جی آپ پڑھ لیں آیت پلیز. چیپٹر نمبر 14 آیت نمبر 7. مجھے ایک چیز کی ہے بات, پہلے دن سے جب سے میں یہاں سپیچز کر رہا ہوں 6 سال پہلے سے, اور آج آخری سپیچ, کوئی ایک سپیچ نہیں ہے جس میں ان لوگوں نے مجھے انٹرپٹ نہ کیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. قرآن کی آیت چیپٹر نمبر 14 آیت نمبر 7. جب تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور میں تم کو اور زیادہ دوں گا, اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے. چیپٹر نمبر 54 آیت نمبر 35. ہم ان لوگوں کو اس طرح صلہ دیتے ہیں جو شکر گزار رہیں. اور آیت 26 چیپٹر نمبر 38. لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا کرو اور اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے بھٹکا دے. بھٹکے ہوئے کی سزا انہوں نے سزا سخت ہے کہ انہوں نے روزے حساب کو بھلا دیا. اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے, یہ دعا سب کی طرف سے جی, اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے. اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے, تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے. کس قدر ٹوٹ رہی ہے میری وحدت مجھ سے, اے میرے وحدتوں والے مجھے یکجا کر دے. یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے, مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے. میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو, میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو. پروردگار عالم, جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے. مجھ کو وہ علم سکھا جس سے اجالے پھیلے, مجھ کو وہ علم اسم پڑھا جو مجھے زندہ کر دے. ضائع ہونے سے بچا لے میرے محبوب مجھے, یہ راہ وقت مجھے کھیل تماشا کر دے. میں مسافر ہوں, 100 رستے راس آتے ہیں مجھے, میری منزل کو میرے واسطے رستہ کر دے. میری آواز تیری ہم سے لبریز رہے, میری آواز تیری ہم سے لبریز رہے. بس میں کونین میں جاری میرا نغمہ کر دے. اللہ پر ایمان, اور انشاءاللہ مشکلات سے نکلے گا پاکستان. کہ امید ابھی کچھ باقی ہے. ایک بستی بسنے والی ہے, جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا بھی کوئی جرم نہ ہو. وہاں پھول خوشی کے کھلتے ہوں اور سارے موسم ملتے ہوں, بس رنگ و نور برستے ہوں اور سارے ہنستے بستے ہوں. امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو, جہاں دہشت کا بازار نہ ہو, جینا بھی دشوار نہ ہو, مرنا بھی آزار نہ ہو. یہ بستی کاش تمہاری ہو, یہ بستی کاش ہماری ہو. وہاں خون کی ہولی عام نہ ہو, اس آنگن میں غم کی شام نہ ہو. جہاں منصف سے انصاف ملے, جہاں منصف سے انصاف ملے, دل سب کے سب سے صاف ملے. ہاں امید ہے ایسی بستی کی جہاں روٹی زہر سے سستی ہو, جہاں روٹی زہر سے سستی ہو. اور انشاءاللہ اس بستی کے روح روا عمران خان. سینیٹر فدا محمد صاحب, دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں میری بات سنیں پلیز. ایک منٹ, میں موقع دیتا ہوں, میں سب کو موقع دیتا ہوں پلیز. میں موقع دیتا ہوں, آپ کو موقع دیتا ہوں پلیز.
میں نے یہ دیکھیں جی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ٹھیک ہے تشریف رکھیں فدا صاحب آپ کو بھی دے دیتا ہوں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جی میں دیتا ہوں فدا صاحب 1 منٹ پلیز 1 منٹ جی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب پلیز جی تھینک یو ویری مچ جناب چیئرمین. فدا صاحب 1 منٹ پہ مختصر بات کروں گا. میں آپ نے جو جی میرے پاس ریزولوشن کی کاپی آ گئی ہے یہ صدیقی صاحب کے بعد میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں اعجاز چودھری صاحب کے آپ نے